بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صاحبزادی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس کسی کو بھیجا اور اپنی میراث کا مطالبہ کیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس مال سے جو آپ کو اللہ تعالیٰ نے مدینہ اور فدق میں عنایت فرمایا تھا، اور خیبر کا جو 5واں حصہ رہ گیا تھا۔ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ جواب دیا کہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود ہی ارشاد فرمایا تھا کہ ہم پیغمبروں کا کوئی وارث نہیں ہوتا، ہم جو کچھ چھوڑ جائیں وہ سب صدقہ ہوتا ہے، البتہ آل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسی مال سے کھاتی رہے گی، اور میں خدا کی قسم جو صدقہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چھوڑ گئے ہیں اس میں کسی قسم کا تغیر نہیں کروں گا۔ جس حال میں وہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عہد میں تھا اب بھی اسی طرح رہے گا، اور اس میں بھی وہی طرز عمل اختیار کروں گا جو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اپنی زندگی میں تھا۔ غرض ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کچھ بھی دینا منظور نہ کیا۔ اس پر فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف سے خفا ہو گئیں اور ان سے ترک ملاقات کر لیا، اور اس کے بعد وفات تک ان سے کوئی گفتگو نہیں کی۔ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد 6 مہینے تک زندہ رہیں۔ جب ان کی وفات ہوئی تو ان کے شوہر علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انہیں رات میں دفن کر دیا، اور ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس کی خبر نہیں دی اور خود ان کی نماز جنازہ پڑھ لی۔ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب تک زندہ رہیں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر لوگ بہت توجہ رکھتے رہے، لیکن ان کی وفات کے بعد انہوں نے دیکھا کہ اب لوگوں کے منہ ان کی طرف سے پھرے ہوئے ہیں۔ اس وقت انہوں نے ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے صلح کر لینا اور ان سے بیعت کر لینا چاہا۔ اس سے پہلے 6 ماہ تک انہوں نے ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بیعت نہیں کی تھی۔ پھر انہوں نے ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلا بھیجا اور کہلا بھیجا کہ آپ صرف تنہا آئیں اور کسی کو اپنے ساتھ نہ لائیں۔ ان کو یہ منظور نہ تھا کہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے ساتھ آئیں۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا، اللہ کی قسم آپ تنہا ان کے پاس نہ جانا۔ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، کیوں، وہ میرے ساتھ کیا کریں گے؟ میں تو خدا کی قسم ضرور ان کے پاس جاؤں گا۔ آخر آپ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے یہاں گئے۔ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خدا کو گواہ کیا، اس کے بعد فرمایا، میں آپ کے فضل و کمال اور جو کچھ اللہ تعالیٰ نے آپ کو بخشا ہے سب کا ہمیں اقرار ہے۔ جو خیر و امتیاز آپ کو اللہ تعالیٰ نے دیا تھا ہم نے اس میں کوئی ریس بھی نہیں کی، لیکن آپ نے ہمارے ساتھ زیادتی کی، یعنی کہ خلافت کے معاملے میں ہم سے کوئی مشورہ نہیں لیا۔ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ اپنی قرابت کی وجہ سے اپنا حق سمجھتے تھے کہ آپ ہم سے مشورہ کرتے۔ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر ان باتوں سے گریہ طاری ہو گیا، اور جب بات کرنے کے قابل ہوئے تو فرمایا، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قرابت کے ساتھ صلح رحمی مجھے اپنی قرابت سے زیادہ عزیز ہے، لیکن میرے اور آپ لوگوں کے درمیان ان اموال کے سلسلے میں جو اختلاف ہوا ہے تو میں اس میں حق اور خیر سے نہیں ہٹا ہوں، اور اس سلسلہ میں جو راستہ میں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دیکھا خود میں نے بھی اسی کو اختیار کیا۔ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کے بعد ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ دوپہر کے بعد میں آپ سے بیعت کروں گا۔ چنانچہ ظہر کی نماز سے فارغ ہو کر ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ منبر پر آئے اور خطبے کے بعد علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے معاملے کا اور ان کے اب تک بیعت نہ کرنے کا ذکر کیا، اور وہ عذر بھی بیان کیا جو علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پیش کیا تھا۔ پھر علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے استغفار اور شہادت کے بعد ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا حق اور ان کی بزرگی بیان کی، اور فرمایا کہ جو کچھ انہوں نے کیا ہے اس کا باعث ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حسد نہیں تھا، اور نہ ان کے اس فضل و کمال کا انکار مقصود تھا جو اللہ تعالیٰ نے انہیں عنایت فرمایا۔ یہ بات ضرور تھی کہ ہم اس معاملہ خلافت میں اپنا حق سمجھتے تھے، ہمارے ساتھ یہی زیادتی ہوئی تھی جس سے ہمیں رنج پہنچا۔ مسلمان اس واقعے پر بہت خوش ہوئے اور کہا کہ آپ نے درست فرمایا۔ جب علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس معاملے میں یہ مناسب راستہ اختیار کر لیا تو مسلمان ان سے خوش ہو گئے اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اور زیادہ محبت کرنے لگے جب دیکھا کہ انہوں نے اچھی بات اختیار کر لی۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 4241 کتاب غزوات کے بیان میں۔